السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیا پاکستان اور میں ہوں زہیب حسن۔ شہزاد اقبال کی غیر موجودگی میں میزبانی کے فرائض میرے ذمہ ہیں۔ آج شو میں ایک اہم ڈیولپمنٹ پر بات کریں گے جس کے بین الاقوامی دنیا پر، اس خطے پر، پاکستان پر، عرب دنیا پر جو اثرات مرتب ہوں گے اس سے متعلق بھی بات ہوگی۔ لیکن یہ خبر کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، پہلے اس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کل ہونے والے امن معاہدے کو مشرق وسطیٰ کے لیے ایک تاریخی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مختلف عرب ممالک سمیت کئی مغربی ممالک نے امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے اس معاہدے کو خوش آئند قرار دیا ہے، مگر فلسطین میں اس معاہدے پر کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ فلسطین کی دونوں بڑی تنظیمیں حماس اور الفتح نے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے اسے فلسطینی عوام کے ساتھ دھوکہ قرار دیا ہے، جبکہ فلسطین نے آج متحدہ عرب امارات سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی اور ایران نے بھی متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان یہ سفارتی، سیاسی اور تجارتی تعلقات کی مکمل بحالی کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ ترکی نے اس مسئلہ کو مسئلہ فلسطین سے دھوکہ دہی قرار دیا ہے، ایران نے اس اقدام کو احمقانہ حکمت عملی قرار دیا ہے، جبکہ دوسری طرف اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل برطانیہ، فرانس، جرمنی سمیت دیگر یورپی ممالک نے اس اقدام کی یہ کہہ کر حمایت کی ہے کہ کوئی بھی ڈیل یا اقدام جو مشرق وسطیٰ کو امن کی جانب لے کر جائے گا وہ اس اقدام کی حمایت کرتے ہیں۔ اس طرح بحرین، عمان، اردن، مصر سمیت دیگر عرب ممالک نے بھی اس ڈیل کو اس حوالے سے خوش آئند قرار دیا ہے کہ اس کے بعد اسرائیل فلسطینی علاقوں میں خاص طور پر مغربی کنارے کو اپنے اندر ضم کرنے کی کوششوں سے باز آئے گا اور علیحدہ فلسطینی ریاست کا قیام بھی ممکن ہوگا۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک اس معاہدے پر سعودی عرب کا کوئی رد عمل نہیں آیا ہے، جو متحدہ عرب امارات اور امریکہ دونوں کا قریبی اتحادی ہے، مگر اس نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بحال ہونے کے بعد سعودی عرب کا فیصلہ اہم ہوگا کہ وہ کیا اس سلسلے میں فیصلہ کرتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان پیس ڈیل نے سعودی عرب کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے اور اب اس پر مزید دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ بھی یو اے ای کی طرح اسرائیل کو تسلیم کرے، مگر یہ اقدام دنیا بھر میں موجود ان مسلمانوں کے جذبات کو گہری چوٹ پہنچا سکتا ہے جو سعودی عرب کو آزاد فلسطینی ریاست کا سب سے بڑا داعی سمجھتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب بھی بالآخر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لے گا، مگر یہ فیصلہ آہستہ آہستہ کیا جائے گا اور ولی عہد محمد سلمان کے اقتدار سنبھالتے ہی اس میں مزید تیزی آ جائے گی۔ اسی طرح عرب نیوز میں شائع مضمون میں بھی ایک یہودی مصنف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل سے تعلقات قائم کرنا صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے اور یہ بات وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اس سال کے آخر تک ایک اور خلیجی ملک اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کر دے گا۔ یاد رہے یہاں پر یہ بات کہ اب تک عرب ریاستوں میں صرف مصر اور اردن کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم ہیں، جبکہ دیگر عرب ریاستوں کے اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے کی پہلی باضابطہ کوشش 2002 میں ہوئی تھی، جبکہ ان ریاستوں نے عرب پیس پلان کے تحت اسرائیل کو اس شرط پر تسلیم کرنے کی حامی بھری تھی کہ اسرائیل 1967 کی سرحدوں پر واپس جائے گا اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا بھی یقین دلایا جائے گا، مگر 18 سال گزرنے کے بعد بھی نہ اسرائیل اپنے عزائم سے پیچھے ہٹا، نہ عرب ریاستوں کے اسرائیل سے تعلقات قائم ہوئے، مگر اب عرب پیس پلان سے ہٹ کر متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اس اقدام پر کئی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ مسئلہ بھی امریکہ کی ثالثی میں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان جو امن معاہدہ طے پایا ہے اس کا اہم نقطہ یہ ہے کہ اس معاہدے کے بعد اسرائیل فلسطینی علاقوں میں مزید آباد کاریاں نہیں کرے گا، مگر اس ڈیل کا اعلان ہونے کے چند گھنٹوں بعد ہی اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف وقتی طور پر ویسٹ بینک کے علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کے فیصلے سے پیچھے ہٹے ہیں، مگر اس آپشن کو مکمل طور پر زیادہ دیر کے لیے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاہدے کے مشرق وسطیٰ کی سیاست اور خطے کے ان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، ان معاملات پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب اور سابق سفارتکار عبدالباسط صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے عبدالباسط صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ ایک پیس ڈیل اس کو کہا جا رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کو پیس ڈیل کہہ رہے ہیں، اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یو اے ای جیسا ملک جو کہ بالکل بھی اسرائیل کی حیثیت تسلیم نہیں کرتا وہ اسرائیل کی حیثیت تسلیم کر لیتا ہے اور پھر ایک معاہدہ بھی ہو جاتا ہے، تو اب اس سے فلسطین کا جو کاز ہے جس میں جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہیں،
تو اس کو کتنا نقصان پہنچے گا اور کیا وہ خواب اب شرمندہ تعبیر ہو پائے گا یا نہیں؟ عرب ورلڈ اس کو ایکسیپٹ کر لے گی اب کہ اسرائیل ایک اینٹی ہے اور اس سے سفارتکاری بھی اور دیگر معاملات بھی آگے بڑھانے ہیں؟ عبدالواجد صاحب دیکھیے، جہاں تک دنیا کا تعلق ہے 193 ممالک میں سے 163 ممالک نے تو آلریڈی اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال جو مسلم ممالک ہیں ان میں ابھی بھی کچھ خدشات ہیں، اور یہ بھی پاکستان کے بھی خدشات رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک اصولی موقف رہا ہے فلسطین کے معاملے میں ہو یا کشمیر کے معاملے میں ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی اصولی موقف پہ کھڑا رہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ بہت سی آوازیں سننے کو مل رہی ہیں کہ یو اے ای نے اب کر لیا تو ہمیں بھی کر لینا چاہیے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینی کاز کو یقیناً نقصان تو پہنچا ہے، لیکن ابھی دیکھنا بہرحال یہ ہے کیونکہ جو روڈ میپ بنے گا یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان اس میں کیا کیا نکات ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی انہوں نے جو مغربی کنارے کی انیکسیشن ہے اس کو فی الحال سسپینڈ کیا ہے، اس کو ابھی مکمل طور پہ ختم نہیں کیا۔ اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ آیا یو اے ای کی جو ایمبیسی ہے اگر اگلے 4-5 میں اسٹیبلش ہوتی ہے، وہ تل ابیب میں ہوتی ہے، جیروسلم میں ہوتی ہے، کہاں اس کو رکھا جاتا ہے، تو یہ بہت سے کویسچنز ہیں۔ امجد صاحب یہ کہیے گا کہ جیسے اب ریئیکشنز بھی آ رہے ہیں مختلف ممالک کے، جیسے طیب اردوان کا ریئیکشن آیا، وہ بڑا انہوں نے کہا کہ یہ ایک منافقانہ سی ڈیل لگتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عرب پیس ڈیل تھی اسی کو کنٹینیو کیا جاتا ہے، جس کا خاص جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ کمپلیٹ ریٹریٹ کرے گا، یعنی اسرائیل جتنا بھی قبضہ کیا ہوا ہے اس سے وہ قبضہ ختم کرے گا اور پھر معاملات آگے بڑھیں گے۔ اور اسی طرح محمود عباس نے بھی اور پھر حماس کا بھی ریئیکشن آیا۔ تو اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں؟ کیونکہ ترکی سے ہمارے تعلقات کو دیکھا جائے، پھر رشیا بھی ہے، تو خطے پر تو اس کے اثرات پڑیں گے، اور سعودی عرب سے بھی، یو اے ای سے بھی تعلقات ہیں ہمارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمارے لیے 3 نکات ہیں جو کہ بڑے اہم ہیں اور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارا یہ موقف تھا تو کیا یہ اصولی موقف ہے؟ اگر ہم کسی اصول کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، جو کہ ہے اصول کی بنیاد پہ بات ہم کرتے رہے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اصولی موقف کو اسی پہ قائم رہیں، اس لیے کہ یہ اصول تھا، یہ کوئی وقتی ہمارے مفادات کی بات نہیں تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ فیصلہ جب بھی کرنا ہو آپ کو تمام قوائف اور حالات دیکھتے ہوئے اپنے ملک کے بہترین مفاد میں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی فیصلہ کوئی کیا جائے آپ ریکگنائز کریں نہ کریں، دونوں صورتوں میں یہ ایک ہمارا متفق کا قومی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر اگر اختلافات ہوں تو پھر آپ کو اس طرف نہیں بڑھنا چاہیے، اور وہ پارلیمنٹ ہے آپ کو۔ یہ کہ یہاں پاکستان میں دونوں طرح کی آرگومنٹس موجود ہیں۔ ایک تو یہی اصولی موقف ہے ہمارا کہ جناب فلسطین ایک ایسا مسئلہ ہے جہاں پہ اسرائیل بڑے ظلم کر رہا ہے، اور آپ کی ریکگنیشن جو ہے وہ اگر کر بھی لے کوئی تو نہ عربوں کی زمینیں واپس ہوئیں، نہ فلسطینیوں پہ ظلم رکا۔ لہذا پاکستان میں بھی ایک اور سوچ بھی ہے۔ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم نے اگر 70-72 سال ان کو ریکگنائز نہیں کیا اسرائیل کو، تو ہم نے کون سا فلسطین کا مسئلہ حل کرا دیا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ جو عرب ملک ابھی ان کو تسلیم کر رہے ہیں، یہ کوئی بات چیت مذاکرات کوئی ان کے ساتھ اگر کوئی کھل جاتا آپ کا دروازہ ایک اندر آنے جانے کا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ اسرائیل کو قائل ہی کر لیں اس کام پہ کہ جناب فلسطینیوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، کیونکہ اس کو نہ ریکگنائز کر کے تو آپ نہیں کر سکے یہ چیز۔ اس کا جواب دیجئے، کامن اینیمی تو وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ایک بلاک بنتا دکھائی دے رہا تھا، پاکستان کا جو بلاک بن رہا تھا ترکی کے ساتھ، اور پھر چائنا بھی اس میں آ رہا تھا، اور پھر ملیشیا بھی اس کو ایک، تو کیا اس بلاک کو بھی نقصان پہنچے گا کامن اینیمی کو اگر سائٹ پہ بھی رکھ دیا جائے تو؟ کیونکہ امریکہ کی سوچ کو ذرا انالائز کیجئے۔ یہ تو بلاک تو ہمارے خیالات میں تھا نا، بلاک تو بنا ہی نہیں۔ کہاں بلاک بنا؟ آپ نے کوئی نام رکھا اس کا؟ یہ ایک کانفرنس ہوئی کوالالمپور میں، اور ان اینی کیس چائنا اس میں کہاں سے آ گیا؟ یہ تو اسلامی ممالک کا تھا، اور چائنا جو ہے وہ خود، اب چائنا ایک نیوکلیئر ریئیکٹر وغیرہ انسٹال کر رہا ہے سعودی عربیہ میں، اس نے سعودی عربیہ سے اپنے انڈیپینڈنٹ تعلقات رکھ لیے ہیں۔ چائنا یہ 25 سال کا ایگریمنٹ کر رہا ہے $400 بلین کی انویسٹمنٹ کا ایران کے ساتھ، اس نے وہاں پہ پاؤں رکھ لی۔ تو چائنا تو خود اپنے طور پہ اسلامی دنیا میں اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے، تو اس لحاظ سے چائنا انڈیپینڈنٹلی اپنا انفلوئنس بڑھا، اس کے اپنے عزائم۔ لیکن پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے،
وہ ایک کانفرنس تھی کوالالمپور کی جس میں ہم گئے بھی نہیں، تو بلاک تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی ایسا بلاک بنانے والا تو قصہ نہیں، لیکن ہمارے دو طرفہ تعلقات جو ہیں وہ ان ممالک کے ساتھ بڑے گہرے ہیں، ٹرکی کے ساتھ ہیں، ملیشیا کے ساتھ ہیں، آپ کے ایران ہے، ایران کے ساتھ بھی ہمیں رکھنا ضرورت ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، مسلمان ملک ہے، تو لیکن یہ نہیں کہ اگر ایران کی اور سعودی عربیہ کی دشمنی ہے تو ہم کسی کے ساتھ دشمنی کے حصہ بن جائیں گے، وہ تو نہیں، ہمارے دونوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں۔ اب یہ ایک ٹائٹ روپ ہے یا پھر آسان ہوگا معاملہ سفارتی طور پر پاکستان کے لیے، یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے اور عبدالباسط صاحب سے بات کریں گے، امجد شعیب صاحب سے بھی مزید بات ہوگی، لیکن ایک بریک کے بعد آپ کہیں نہیں جائیے گا۔ ویلکم بیک ٹو نیا پاکستان۔ ایک اہم ڈیل کی بات کر رہے ہیں، ایک اہم پیش رفت کی بات کر رہے ہیں، اور اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار امجد شعیب صاحب اور سابق سفارتکار عبدالباسط صاحب بھی ہمارے ساتھی ہیں۔ عبدالباسط صاحب، آپ یہ کہیے گا کہ جیسے میں نے بریک میں جانے سے پہلے بات کی، ایک عالمی جریدے نے بھی یہ کہا ہے کہ جیسے ہم نے انٹرو میں بھی بتایا کہ یہ ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے، یعنی اب یہ یو اے ای کا تسلیم کر لینا، یہی بات نہیں رکے گی، ون بائی ون سارے جو ممالک ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں، وہ اس کو تسلیم کرتے جائیں گے۔ تو کیا ایسا ہی آپ دیکھ رہے ہیں وقتاً فوقتاً اس طرح کا اعلان سامنے آئے گا اسلامی ممالک کی طرف سے، یا ایسا نہیں ہونے جا رہا ابھی؟ دیکھیے، جہاں تک اسلامی دنیا کا تعلق ہے، اگر آپ گلف کونسل کو لے لیجئے تو بحرین اور عمان تو پہلے ہی تسلیم کرتے رہے ہیں اسرائیل کو، گو کہ سفارتی تعلقات قائم نہیں ہوئے۔ میرا اپنا ذاتی جو میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ جو یو اے ای نے اقدام اٹھایا ہے، یہ سعودی عرب کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ یو اے ای اپنے طور پہ کوئی ایسا اقدام اسرائیل کے ویزا بھی لے اور سعودی عرب کو کانفیڈنس میں نہ لیا ہو۔ Question doesn't arise in my view۔ تو آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پہ کتنی فلیکسیبلٹی شو کرتا ہے۔ ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ گولان ہائٹس بھی انہوں نے انیکس کر لی، جو کیپٹل ہے وہ بھی بیت المقدس اس طرف شفٹ ہو گیا یروشلم میں، اور ابھی انیکسیشن کی باتیں ہو رہی ہیں ویسٹ بینک کی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ جہاں تک دیکھیے فلسطین کا تعلق ہے، یہ صرف ایک سیاسی ایشو نہیں ہے، پاکستان کے لیے ہمارا ایک مذہبی ایشو بھی ہے۔ جس طرح عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے بیت المقدس دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، اس طرح اس کی اہمیت ہمارے لیے بھی ہے۔ اسی لیے جو عربوں کی پوزیشن ہے کشمیر کے اوپر، اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے فلسطین کے اوپر، اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگ یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ہمارے چونکہ جی کشمیر پہ ہمیں سپورٹ نہیں ملی تو عربوں نے چونکہ اب ہمیں فلسطین اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا لینے چاہیے۔ مجھے اس نقطۂ نظر سے بالکل اتفاق نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے، بیت المقدس کا تعلق ہے، مسجد اقصی کا تعلق ہے، پاکستانیوں کو بحیثیت مسلمان چاہے فلسطین کا ایشو ہو کہ نہ ہو، ہمیں بہرحال اس سے ایک لگاؤ ہے، ایک دینی روحانی ہمارا لگاؤ اس جگہ سے ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یقیناً سعودی عرب بھی دیکھیے 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد ہوتا ہے، جس سے 1979 میں ایکارڈ ہوا، ایجپٹ نے تسلیم کر لیا، پھر 1994 میں جارڈن نے تسلیم کر لیا، اب آج 2020 میں یو اے ای نے تسلیم کر لیا۔ تو ممکن ہے کہ اگلے 20 سال کے یا 15 سال کے بعد ہم سعودی عرب کو بھی دیکھیں کہ وہ بھی تسلیم کر لے۔ لیکن میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں فی الحال کوئی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمیں اپنی پوزیشن ری آئٹریٹ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق حق خود ارادیت کی حد تک ضرور کشمیر پہ اس کا اثر پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوئی کیونکہ دیکھیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اسرائیل کے ساتھ خواہ خواہ کی جنگ لے کر۔ بھئی خواہ خواہ کی جنگ نہیں ہے، یہ اصولوں کی، ہم نے دیکھیے بھارت کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہوئے ہیں، ہم نے شاید ایک خواہش تھی کہ بھارت کے ساتھ ہماری مذاکرات ہوں گے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ مذاکرات نے کشمیر کے مسئلے کو حل کرتے کرتے مزید بگاڑ دیا ہے۔ تو اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ اگر آپ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں گے تو حالات کچھ بڑے اچھے ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے۔ جی امجد صاحب، آپ یہ کہیے گا کہ آپ کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے، کیونکہ پاکستان کو اب یہ معاملہ درپیش ہوگا، پاکستان کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا آنے والے وقت میں کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال ہونے چاہیے، کیا اب بھی آپ کا یہی موقف ہے؟ نہیں، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہونے چاہیے، میں نے یہی ہمیشہ کہا کہ ایک نیشنل کنسنسس اس پہ ہونا چاہیے اور اس پہ ڈیبیٹ ضرور ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے، قومی مفادات ہیں آپ کے،
وہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں, کیونکہ جیسے آپ ابھی ہم بات کر رہے ہیں نئے بلاک بن رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ الائنسز نئے سرے سے بھی بن رہی ہیں خطے میں, چائنا ابھر رہا ہے, وقت کی ضروریات آپ کی اس طرح بدل رہی ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آنکھیں بند کر کے اور ہمیشہ کے لیے ایک چیز کو ڈسکارڈ کر کے بیٹھ جائیں. ہمیں اپنے قومی مفادات کے لیے وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو ریویو کرنا چاہیے, اور ریویو کرنے میں ہمارا پرنسپل یہی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک سینسٹیو ایشو بھی ہے. جیسے ابھی باسط صاحب بات کر رہے تھے, یہ ایک مذہبی ایشو بھی ہمارا ہے. وہاں پہ ہمارا جو قبلہ اول ہے ہمارا وہاں پہ موجود ہے, تو اس وجہ سے ہمارا ایک لگاؤ بھی موجود ہے. لیکن یہ وہ ساری چیزیں جن کے ہم یہ افورڈ نہیں ہم کرتے کہ ان چیزوں کی بنیاد پہ ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ ہمارے اپنے ملک میں افراتفری مچ جائے. سوری ٹو کٹ یو, آپ یہ بتائیے گا کہ اگر ریویو کر کے ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کے مفاد میں یہ ہے, تجارتی مفاد ہوں یا سفارتی مفاد ہوں, تو ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے. اس کا مطلب ہے اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. ایک چیز اس میں ذہن میں رکھیے جو میں نے کنڈیشن کی, میں نے کہا مفاد اگر ہو بھی تو قومی اتفاق رائے اس پہ بڑا ضروری ہے, ورنہ یہ آپ کے اپنے ملک میں انتشار پیدا کر دے گی. اچھا, یعنی یہ ایوالونگ سچویشن ہونی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو اسٹیٹڈ موقف ہمارا ہے اوور دی ایئرز کہ ہم تسلیم نہیں کرتے غاصبانہ قبضے کو, اور اسرائیل ظلم ڈھا رہا ہے اس کو ہم نہیں مانتے ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں لیوریج ہونا چاہیے, اس میں لچک ہونی چاہیے, اور ایوالونگ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں فیصلے کرنے چاہیے. بالکل, آپ ریویو کرتے رہیں لیکن ہو قومی اتفاق رائے. اگر یہ قومی اتفاق رائے نہیں ہوگا تو یہ ایسا سینسٹیو ایشو ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں افراتفری مچ جائے گی, اس سے انتشار پیدا ہوگا. سو یہ فیصلے جتنے بھی اس قسم کے معاملات میں ہیں جہاں آپ کا مذہب انوالوڈ ہے, جہاں ایموشنز انوالوڈ ہیں, جس طرح کشمیر میں بھی ہے. کشمیر میں مذہب نہیں لیکن ہمارا ایک بڑا اصولی موقف ہے کہ وہ مسلمان آبادی ہے, وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اور یہی اصول تھا تقسیم ہند کا. بدلتی سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہمیں فیصلے کرنے چاہیے. بھائی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ دیکھیے کوئی فورن پالیسی جو ہے نا, اس میں تبدیلیاں آئے دن نہیں آتی. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جب نئے ایشو سامنے آتے ہیں, حالات تبدیل ہوتے ہیں, تو آپ کو اپنی فورن پالیسی کو ری تھنک کرنا پڑتا ہے, بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن بالکل یہ بات درست ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں, کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن پہ اصولی موقف ہوتا ہے, اس میں حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کے فیصلے نہیں ہوتے. وہ اصولی موقف ہے جو آپ کا ہمیشہ رہتا ہے. بہت شکریہ. سابق سفارتکار عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. نیا پاکستان میں ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں اب بات ہوگی ایک ایسے منصوبے کی جس کی جتنی زیادہ بات ہوئی ہے اتنی شاید ہی کسی منصوبے کی ہوئی ہو. جتنا انتظار کیا گیا اس منصوبے کا اتنا شاید ہی کسی منصوبے کا کیا گیا ہو. متعدد ڈیڈ لائنز اور تقریباً 2 سال 10 ماہ کے بعد پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبہ بالآخر عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے. BRT تحریک انصاف KP حکومت کا فلیگ شپ منصوبہ تھا جو PTI کے لیے دردسر بنا ہوا تھا, لیکن کل وزیر اعظم عمران خان نے اس منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے. اس منصوبے کی تکمیل کے لیے متعدد ڈیڈ لائنز دی گئیں, لیکن منصوبے کو وقت پر مکمل نہ کیا جا سکا, جس سے اس منصوبے کی لاگت میں اضافہ ہوا اور اس منصوبے کو تحقیقات کا بھی سامنا کرنا پڑا. لاہور, اسلام آباد اور ملتان کے میٹرو بس منصوبوں کی طرز پر بنایا گیا یہ منصوبہ 27 کلومیٹر طویل ہے جو پشاور شہر کے اہم تجارتی اور تعلیمی اداروں کو کنیکٹ کرتا ہے. اس منصوبے کے 7 روٹس ہیں جن پر 220 بسز چلائی جائیں گی. حکام کے مطابق پشاور BRT پر سفر کرنے کے لیے کم سے کم کرایہ 10 روپے اور زیادہ سے زیادہ کرایہ 50 روپے وصول کیا جائے گا. پہلے مرحلے میں BRT منصوبے کے 2 روٹس کھولے جائیں گے جو کہ منصوبے کا 70% بنتے ہیں. منصوبے میں تاخیر اور ڈیزائن میں بار بار تبدیلیوں کی وجہ سے منصوبے کی کل لاگت میں 34% سے زائد کا اضافہ ہوا. BRT منصوبے کے ابتدا میں اس کی لاگت تقریباً 49 ارب روپے تھی. صوبائی حکومت کے مطابق اس منصوبے پر 66 ارب روپے کی لاگت آئی ہے. یہ منصوبہ اکتوبر 2017 میں شروع کیا گیا تھا اور اس وقت منصوبے کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ KP کے پرویز خٹک کا یہ کہنا تھا کہ یہ منصوبہ 6 ماہ میں مکمل ہو جائے گا, لیکن منصوبے کے ڈیزائن میں متعدد تبدیلیوں کی وجہ سے منصوبہ مسلسل تاخیر کا شکار ہوتا رہا اور متعدد بار ڈیزائن بھی تبدیل ہوتا رہا. متعدد ڈیڈ لائنز اور سافٹ لانچ کے بعد گزشتہ روز یہ منصوبہ بالآخر عوام کے لیے کھول دیا گیا. تحریک انصاف جب اپوزیشن میں تھی تو نون لیگ کے دور میں شروع کیے گئے میٹرو بس منصوبے پر سخت تنقید کرتی رہی, لیکن تحریک انصاف کو اسی طرز کے منصوبے کو بنانے میں تقریباً 3 سال لگے, جس سے اس کی لاگت میں بھی 34% اضافہ ہوا.
دیر سے ہی صحیح پشاور BRT منصوبہ اب یہ ایک حقیقت ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے یہ ایک بڑا ٹرانسپورٹ کا پہلا منصوبہ ہے، جس سے امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس منصوبے سے پشاور کے شہریوں کے سفری مسائل کم ہوں گے اور اس سے شہر کی ٹریفک پر قابو پانے میں بھی مدد ملے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب یہ منصوبہ شہریوں کے لیے شہری اس پر اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، اور آپ پروگرام میں ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ پروگرام سے بس اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔